بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 36 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مرسل کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مرسل کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 35 میں ہم نے حدیث معلق کی بحث کی تھی، جس میں ہم نے معلق حدیث کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، معلق حدیث کی صورتیں، معلق حدیث کی مثال، حکم اور صحیحین کی معلق حدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ یہ مردود حدیث کی اقسام ہم نے شروع کی تھی، یعنی ضعیف حدیث کی اقسام ہم نے شروع کی تھی۔ اور ضعیف حدیث کی بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہے، ایک وہ قسم کہ جس میں راوی گرا ہوا ہو، اور ایک وہ قسم کہ راوی گرا ہوا تو نہیں ہے لیکن راوی پر جرح ہے۔ پہلی صورت میں کہ راوی گرا ہوا ہے تو اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر اور ایک خفی۔ ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ راوی گرا ہوا ہونا واضح ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو، تو پھر اس کی آگے چار صورتیں ہیں، معلق، مرسل، معضل اور منقطع۔ معلق اس کو کہتے ہیں کہ سند کے شروع میں راوی گرا ہوا ہو، مرسل اس کو کہتے ہیں کہ سند کے آخر میں راوی گرا ہوا ہو، معضل اس کو کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ راوی مسلسل گرے ہوئے ہوں، اور منقطع اس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ راوی گرا ہوا ہو یا مذکورہ صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت ہو تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ اور اگر راوی گرا ہوا ہے اور واضح طور پر معلوم نہیں ہے تو اس کی پھر دو قسمیں، مدلس اور مرسل خفی۔ ان تمام کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ پچھلے سبق میں ہم نے صرف معلق کے بارے میں تفصیل بیان کی تھی، اور معلق حدیث اس کو کہتے ہیں کہ سند کے شروع میں راوی گرا ہوا ہو۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مرسل کی بحث کریں گے، جس میں مرسل حدیث، مرسل کا لغوی معنی اور حدیث مرسل کی اصطلاحی تعریف، حدیث مرسل کی صورت، حدیث مرسل کی مثال اور حدیث مرسل کی تعریف میں فقہاء اور محدثین کا اختلاف، یہ ذکر کریں گے۔ لغت کے اعتبار سے مرسل کا جو لفظ ہے یہ باب افعال کا اس میں مفعول ہے، ارسل یرسل ارسالا فہو مرسل و ارسل یرسل ارسالا فذاک مرسل۔ تو ارسل کا معنی ہے اطلقہ، یعنی کسی چیز کو چھوڑنا، جیسے پرندہ پکڑا ہوا ہے اور اس کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے ارسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حدیث مرسل کے لیے مرسل کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں راوی حدیث کو بیان کر دیتا ہے اور راوی کو چھوڑ دیتا ہے، تو کسی راوی کے ساتھ اس کو مقید نہیں کرتا۔ اصطلاحی تعریف ہے ہوا ما سقط من آخر اسنادہ من بعد التابعی۔ حدیث مرسل وہ ہے کہ اس کے سند کے آخر سے راوی گرا ہوا ہو تابعی کے بعد، تو لہٰذا مرسل حدیث کی تعریف یہ ہوئی کہ سند کے آخر میں راوی گرا ہوا ہو اور تابعی کے بعد گرا ہوا ہو۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ مرسل حدیث کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تابعی، چاہے وہ تابعی صغیر ہو یا تابعی کبیر ہو، وہ یہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ کہے فعل بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا۔ محدثین کے نزدیک مرسل کی صورت یہ ہے۔ بڑے تابعی اور چھوٹے تابعی کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹا تابعی ہوتا ہے وہ کسی ایک دو صحابیوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور بڑا تابعی وہ ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات ہو۔ تو بہرحال محدثین کہتے ہیں کہ مرسل اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا تابعی ہو یا بڑا تابعی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نقل کرے تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ مثال ذکر کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما اخرجہ مسلم فی صحیح فی کتاب البیوع قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا جہین قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنۃ۔ اب اس میں دیکھ لے، سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مزابنہ سے منع کیا ہے۔ تو سعید بن المسیب تو تابعی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل کرتے ہیں، تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں سعید بن مسیب تابعی کبیر ہے،
اور یہ حدیث وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطہ کے نقل کرتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے سند کے آخر میں جو واسطہ تھا تابعی کے بعد اس کو حذف کر دیا ہے۔ اب جو راوی وہ گراتا ہے تو اکثر بیشتر تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں گرنے والا جو راوی ہے وہ صحابی ہے، لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس نے ایک اور تابعی سے روایت کی ہو، پھر اس نے صحابی سے روایت کی ہو، اور تابعی میں ثقہ راوی اور غیر ثقہ دونوں ہو سکتے ہیں، لہذا اس وجہ سے حدیث مرسل کو پر بحث کی جاتی ہے اور اس کو ضعیف شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک ضروری بحث یہ بھی ہے کہ حدیث مرسل کے بارے میں اس کی تعریف کے بارے میں فقہا اور اصولیین کے نزدیک اختلاف ہے۔ تو اوپر جو تعریف ہم نے کی حدیث مرسل کی کہ تابعی روایت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ واسطے کو حذف کرے، تو یہ محدثین اس کی یہ تعریف کرتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک یا اصولیین کے نزدیک یہ صورت بھی مرسل میں داخل ہے، اور وہ اس کے علاوہ جو منقطع حدیث کی صورتیں ہوتی ہیں اس پر بھی مرسل کا اطلاق کرتے ہیں۔ مثلا اگر معلق حدیث ہو کہ پوری سند حذف کی گئی ہو تو اس کو بھی وہ اس مرسل حدیث کا اطلاق اس پر بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں خطیب بغدادی کے نزدیک بھی مرسل کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو فقہا کے نزدیک ہے۔ حدیث مرسل کی بحث چل رہی تھی، حدیث مرسل میں ابتدائی مباحث ذکر کر دیے، اب حدیث مرسل کا حکم، حدیث مرسل کے بارے میں علماء کے مذاہب، حدیث مرسل کی قبولیت کے شرائط، اور مرسل صحابی کا حکم، اور مرسل احادیث کے بارے میں کتابیں کون کون سی لکھی گئی ہے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ حدیث مرسل کا حکم کیا ہے؟ تو حدیث مرسل کا حکم بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے، کیونکہ یہ ضعیف حدیث کی اقسام چل رہی ہے جس میں راوی گرا ہوا ہو تو وہ حدیث ضعیف شمار ہوتی ہے، لہٰذا جب اس میں اتصال کی شرط موجود نہیں ہے تو یہ حدیث موضوع ضعیف ہونی چاہیے۔ اور پھر جو راوی گرا ہوا ہے تو وہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے یا ثقہ ہے، تو اس لیے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ اور مرسل حدیث میں جو ہم نے تعریف کی ہے کہ تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ تابعی کسی اور تابعی سے روایت کرے، اور تابعین کی تابعین سے روایت بہت زیادہ ملتی ہے، بعض مرتبہ 4 تابعی ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، پھر وہ صحابی سے نقل کرتے ہیں۔ اب اصولی طور پر تو یہ حدیث ضعیف ہونی چاہیے، لیکن ہم اگر علماء کرام کو دیکھ لیں، محدثین اور فقہا، وہ اس میں نرمی برتتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو حدیث مرسل میں راوی گرا ہوا ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، اور صحابی کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ وہ سب عادل ہے، سب ثقہ ہے، اور ان کی عدم پہچان یہ مضر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال محدثین اور فقہا علماء کا اس میں اختلاف ہے، ان کے جو کا اختلاف ہے اس کو 3 شقوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بعض حضرات کے نزدیک وہ ضعیف ہے اور مردود ہے، بعض حضرات کے نزدیک وہ صحیح ہے اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور بعض حضرات متوسط درجے کا حکم لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شرائط موجود ہو تو پھر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پہلا جو قول ہے کہ یہ ضعیف اور مردود ہے، جمہور محدثین کے نزدیک ہے، اور اکثر اصحاب اصول اور فقہا کے نزدیک اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ جہاں تک ائمہ ثلاثہ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ کا مشہور مسلک، اور بعض دیگر اہل علم کے نزدیک حدیث مرسل حجت ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ جو ارسال کر رہا ہو وہ ثقہ ہو اور وہ صرف ثقہ راوی کو گراتے ہوں۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ثقہ تابعی ہے اور وہ بلا وجہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو، اور اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو تابعین ہوتے ہیں وہ ایک بات ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی لوگ ان کو نقل کر دیتے ہیں، ان کے کئی شیوخ ان کو روایت کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو تسلی ہوتی ہے، اس تسلی کے بعد وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اس لیے ائمہ ثلاثہ اور جو صدر اول کے محدثین فقہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے
حدیث مرسل کے بارے میں قیود لگائے اور مطلقاً اس کو قبول نہیں کیا، اور ان کے جو شرائط ہے وہ 4 ہے، 3 جو ہے وہ راوی کے بارے میں ہے اور 1 حدیث مرسل کے بارے میں ہے۔ یہ شروط آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جو ارسال کرے وہ کبار تابعین میں سے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے وہ ارسال کرے وہ ثقہ ہو، یعنی وہ ایسا راوی ہو جس کی عادت ہو کہ وہ صرف ثقہ راویوں کو گراتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ راوی جو حفاظ ہے اور اوثق روات ہے اور زیادہ ثقہ روات ہے ان کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ اور چوتھی یہ ہے کہ ان 3 شرائط کے ساتھ ساتھ اس کی یہ حدیث کا ایک اور تائید والی حدیث بھی مروی ہو، چاہے وہ مسند ہو یا اس طرح کا مرسل ہو۔ لہذا ایک مرسل حدیث ہے اور اس کے ساتھ اس کی تائید کرنے والی ایک اور مرسل حدیث موجود ہے، تو اب یہ مرسل حدیث حجت ہوگی۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو پہلے مرسل حدیث ہے اس کے رجال اور اس کے روات اس پہلے حدیث کے روات سے مختلف ہو، یا جو مرسل حدیث ہے وہ کسی صحابی کے قول کے موافق ہو، یا اکثر اہل علم نے اس کے مقتضا پر فتویٰ دیا ہو، تو اس سے پھر اس حدیث سے مرسل کو تائید ہو جائے گی اور یہ پھر ضعیف سے اوپر چلی جائے گی اور اس سے استدلال کیا جا سکے گا۔ بہرحال جیسے بتایا تھا کہ حدیث مرسل میں چونکہ ضعف کم درجے کا ہوتا ہے تو اس لیے بعض حضرات نے تو مطلقاً اس کو قبول کر لیا، اور بعض حضرات نے اس کے لیے جو شرائط لگائی ہے وہ بہت زیادہ آسان شرائط ہے کہ اس کی تائید کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے، اس کی وجہ سے پھر یہ حدیث مقبول ہوگی۔ اب مرسل حدیث کا حکم بیان کرتے ہیں۔ مرسل حدیث کا حکم تو بیان کر دیا، اس کی قبولیت کی شرائط بھی بیان کر دی، لیکن مرسل کی ایک صورت ہے مرسل صحابی۔ تو مرسل صحابی کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر ایک صحابی ہے اور اس نے ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس نے بھی تو واسطے کو حذف کر دیا ہے، اور ایسے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے تمام احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی، انہوں نے اپنے ساتھیوں صحابہ کراموں سے احادیث سنی ہے۔ تو اگر صحابی ارسال کرے، مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ حدیث انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہوتی ہے یا انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہوتی ہے، تو جیسے کہ پیچھے بتایا کہ تابعی کے مرسل کے بارے میں علماء کرام نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو صحابی کے مرسل کے بارے میں تو اور زیادہ نرم ہے، لہذا جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہوگی اور اس سے استدلال کیا جا سکے گا، کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ صحابی تابعی سے روایت کرے، اور تابعی میں ضعیف راوی بھی ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کی تابعی سے روایات یہ شاذ و نادر ہے، لہذا یہی ہوگا کہ انہوں نے صحابہ کرام سے سنی ہوگی اور صحابہ کرام کے واسطے کو گرایا ہوگا، اور صحابہ کے بارے میں پیچھے بتایا کہ صحابہ چونکہ تمام کے تمام عدول ہے، وہ تمام ثقہ ہے، لہذا ان کا سند میں گرنا مضر نہیں ہے، اور اگر صحابہ تابعین سے نقل کرتے ہیں تو پھر وہ نام لیتے ہیں، اور اس صورت میں وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ تو جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ مرسل صحابی حجت ہے، البتہ بعض اہل علم مرسل صحابی کو بھی غیر حجت قرار دیتے ہیں اور اس کو بھی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ آخر میں ہم مرسل حدیث کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کے چند کتابیں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک کتاب ہے المراسیل لابی داؤد، امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سنن صحیح ستہ میں مشہور ہے، انہوں نے مراسیل پر بھی کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح ابن ابی حاتم مشہور ائمہ جرح و تعدیل میں ہے، ان کی کتاب ہے المراسیل، اور اس طرح علامہ علائی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جامع التحصیل لاحکام المراسیل، اور یہ جامع کتاب ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 36، یہ حدیث مرسل کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے حدیث مرسل کا لغوی معنی، مرسل حدیث کی اصطلاحی تعریف، حدیث مرسل کی صورت، حدیث مرسل کی مثال، اور حدیث مرسل کی تعریف میں جو فقہاء اور محدثین کا اختلاف تھا وہ، اور حدیث مرسل کا حکم، حدیث مرسل کے بارے میں علماء کے مذاہب، اور حدیث مرسل کی قبولیت کے شرائط، اور مرسل صحابی کا حکم،
اور مرسل حدیث کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم حدیث معضل اور حدیث منقطع کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔